بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بوڑھا ہو تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جو بچہ ہو اس کے اوپر کچھ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچے کے اوپر ذمہ داری نہیں، بوڑھا کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ذمہ داری آتی ہے درمیانے حصے پر، اور یہ درمیانہ حصہ کون سا ہے؟ یہ ہے جوانوں کا حصہ۔ اور دیکھ لیجئے، اللہ کی تقدیر سے ہونا جو کچھ ہونا ہے، ہماری تدبیر سے شاید کچھ نہیں ہونا، اللہ کی تقدیر سے ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت الہی سے یہ ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ اذا شاء ما شاء، جب تک وہ چاہے گا، جب چاہے گا اٹھا لے گا، جب چاہے گا بدلے گا، جب اس کی مشیت ہوگا۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مشیت سے ہونا ہے، لیکن میرا اور آپ کا انجام وہ ہماری تدبیر سے وابستہ ہے۔ وہ جو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، وہ افراد پتہ کون ہے؟ وہ ینگ جنریشن، وہ نوجوان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوجوانوں کی حمایت ملی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے خدمات سر انجام دی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حیدر کرار، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار، اللہ اکبر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جتنے صحابی تھے، حتیٰ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ساری ہستیاں ہیں جن کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے موقع پر 20 سال سے بھی کم تھی۔ یہ جو حصہ ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے، جوانی کا حصہ۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ آدم کے بیٹے کے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت والے دن، حتی یسأل عن خمس، جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں ضائع کی، پہلا سوال یہ ہو۔ یہ جو لمحہ لمحہ گزرتی عمر ہے، یہ کہاں؟ اب اس عمر میں بچپنا بھی شامل ہے، لڑکپنا بھی شامل ہے، جوانی بھی شامل ہے، بڑھیپا بھی شامل ہے، ادھیڑ عمری بھی شامل ہے، سارا کچھ شامل ہے۔ لیکن فرمایا کہ دوسرا سوال جو ہوگا وہ ہوگا عن شبابہ، حالانکہ شباب، جوانی اس میں شامل ہے، عن عمرہ فیما افناہ، اس سوال کے اندر جوانی کا سوال بھی شامل ہے۔ لیکن چونکہ دار و مدار جوانی پر ہے، چونکہ فرد کی اپ برنگنگ، فرد کا برائٹ فیوچر، فرد کا روشن مستقبل، اور پھر اس کی بنیاد پر سارے افراد کا روشن مستقبل، اور پھر اس بنیاد پر پوری ملت کا روشن مستقبل، اس کا انحصار ہے جوانی پر۔ اس لیے فرمایا پہلا سوال عمر کا الگ ہوگا، اور شباب کا جو سوال ہے وہ الگ ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کدھر ضائع کی؟ اس لیے کہ جوانی کے دوران جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پیک پہ پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمر مبارک 40 برس تھی جب نبوت ملی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے بیشتر 20 سال سے کم تھے۔ چند ساتھی تھے جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور اس میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں، یہ 30 سال سے کم تھے. اللہ اکبر. اور چند صحابہ تھے جن کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، بہرحال یہ بھی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ان کی عمر جو ہے وہ 30 سے 35 سال کے درمیان. ایک صحابی ملتے ہیں، اگر شروع والے ساتھیوں میں سے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جو ان سب سے بڑے تھے عمر میں، اور وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور ان کی عمر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹی، 38 سال کے تھے. ان کے ذریعے سے انقلاب آیا ہے. وہ جو تکون النبوہ ما شاء اللہ ان تکون، نبوت کی پوری جو راجدھانی قائم ہوئی، وہ جو مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، اس میں ان جوانوں کا کردار ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عمر کا کوئی صحابی مجھے تو تذکرہ نہیں ملا، کوئی ہوگا شاید، کوئی زیادہ عمر کا کوئی صحابی بھی ہوں گے، لیکن جد و جہد کرنے والے جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بننے والے، ان میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر تھی، بڑی نہیں تھی، ان کی عمر برابر تھی. اب یہ ایک وہ صحابی اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال لیں تو باقی تو سارے بالکل کڑیل جوان تھے. اللہ